بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح ہمارے محترم حنیف رضی صاحب کی کوششوں سے محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کئی چہرے جو کہ ہر سال امام علی مقام کی محبت میں تشریف لاتے ہیں۔ رب کریم ہمارے حنیف حیدری صاحب اور جتنے بھی حضرات محبت سے آئے کہ بلا علامہ صاحب، رب کریم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں تو طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ اے علی، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، پھر اس کے بعد علی تم داخل ہوگے، پھر اس کے بعد میرا بیٹا حسن، پھر میرا بیٹا حسین، اور ہماری دائیں طرف ہماری بیٹیاں، ہمارے بائیں طرف ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ جنت میں جانے کا ایک عظیم راستہ ہے۔ جو لوگ اہل بیت اطہار کی یاد مناتے ہیں، اہل بیت اطہار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین جیسی شخصیت جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو، جب تمہارے یہاں کوئی نواسا پیدا ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ بھائی ہمیں اپنا نواسا دکھاؤ، اپنی بیٹی سے کہیں گے کہ میرا نواسا مجھے دکھاؤ، اپنے داماد سے کہیں گے بھائی ہمارا نواسا کہاں ہے۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کے پاس آئے اور فرمایا علی ہمیں ہمارا بیٹا دکھاؤ۔ حضرت علی سے پوچھا علی نام کیا رکھا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ہے، نام بھی آپ رکھ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا نام حسین رکھا، اور یہ یاد رکھیے گا اتنا برکت والا نام کہ اس سے پہلے کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہ تھا، بلکہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے نبی کے نواسوں کو عطا فرمایا۔ اگر دنیا میں کسی عالم دین یعنی کسی بچے کو یہ شرف مل جائے کہ بچے کے کان میں کسی عالم نے اذان دی تو فخر کرتا، مفتی نے اذان دی تو فخر کرتا، کرنا بھی چاہیے۔ امام علی مقام کی قسمت کے قربان جائیے کہ ان کے کان میں اذان دی تو نبیوں کے امام نے اذان دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے مبارک کان میں اذان دی۔ عزیزانی گرامی، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امام حسین سے محبت کا اندازہ ہوتا۔ اور جو لوگ آپ یہاں آئے، حنیف حیدری صاحب نے محفل سجائی، سنیے سیاستہ کی حدیث پاک۔ ایک مرتبہ امام علی مقام امام حسین کو حضور علیہ السلام ایسے اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کرتے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں آپ اور ہم سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضور علیہ السلام عرض کرتے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو تیرا بندہ حسین سے محبت کرے مولا تو اس بندے سے بھی محبت فرما۔ اے امام علی مقام سے محبت کرنے والوں، خوش نصیب ہو کہ رب تعالیٰ تم اور ہم سے محبت فرما۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت کے بارے میں بھی مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ بیان کریں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ سے اور انبیاء کرام کے مبارک ہاتھ سے کوئی چیز ایسی ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے اپنی مسند پر، ایک غریب سائل آتا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ حضور علیہ السلام کبھی بھی مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجتے. کسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو آئے حضور عطا کر دیتے. یہاں تک کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی تو آپ نے انہیں جنت بھی عطا کی. تو جب نانا عطا کرنے والے سخاوت کے پائے کر، تو بتائیے نواسوں میں یہ بات بھی ضرور پائی جاتی ہوگی. ایک سائل آیا، عرض کی امام مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، حاجت مند ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، مدد کیجئے. اب دیکھیے ہم اور یہاں آپ بیٹھے، مجھے کیا پتا کہ میرا رزق کہیں سے آنے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر رکھا ہے وہ تو ملے گا. آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان. لیکن امام علی مقام کے پاس بظاہر اس وقت کچھ نہیں تھا. آپ نے اس سائل کو بٹھایا اور فرمایا بیٹھ، میرا رزق راستے میں ہے، ابھی میرے پاس جیسے ہی پہنچے گا میں تجھے عطا کروں گا. آپ کو حیرت ہوگی اس واقعے کو لکھا کس نے؟ بر صغیر کی علمی اور روحانی شخصیت حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا. آپ جانتے ہیں داتا صاحب کی شان، کہتے ہیں کسی کو اگر عمرے یا حج کا ٹکٹ چاہیے ہو تو داتا حضور کی یہاں حاضری دے تو اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ٹکٹ عطا فرمائے. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام علی مقام بیٹھ گئے، وہ شخص بھی انتظار میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سونے کی اشرفیوں کی 5 تھیلیاں آئیں. امام علی مقام نے وہ ساری تھیلیاں سائل کو دی اور یہ کہہ کر آپ نے اسے روانہ کیا کہ ابھی جو ہے تھوڑا سا مال ہے، اسے قبول کر لو، آئندہ آؤ گے تو اور بھی زیادہ میں دوں گا. عزیزان گرامی، امام علی مقام ایسے روشن ضمیر کہ آپ کو یہ خبر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس رزق آنے والا. اور آپ کو اس سے بڑھ کر حیرت یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص برا ہے، ناپسندیدہ اور میرے پاس آ کر مجھے پیسے دے تو میں اس کے پیسے قبول کروں گا؟ نہیں. آپ کی نظر میں برا ہے، آپ اس کے پیسے قبول نہیں کریں گے. تو یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ، ان کا نذرانہ حضرت امام حسین کا قبول کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ عادل حکمران تھے اور نیک اور متقی شخصیت تھے.